تو ایک دفعہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا ایک ظاہر ہے کہ اتنی بہت بڑی چیز جو آسمان اور زمین کے جس نے گیپ کو کور کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہوا اور آپ گھر آئے، اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ چادر اڑا رہے، اور چادر انہوں نے اڑا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر جو بھی ان کے یہ وہی تھی دوسری جو نازل ہوئی۔ اس وحی سے بھی لگتا ہے کہ جو تاریخ ہے وہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ مطابقت رکھتی ہے اس وحی کے ساتھ۔ یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا النبی یا رسول یا بندہ یا نبی کہہ کے نہیں پکارا، فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی چادر میں لیٹنے والے۔ ایک محبت کا انداز تھا اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ۔ قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور خبردار کر دو، ڈرا دو۔ کس کو ڈرا دو؟ قوم کو ڈرا دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ جیسے یہ بات ویسے تبلیغی جماعت میں بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں، جیسے ان کا پروگرام ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ فکرہ بہت اچھا ہے۔ میرے تو دل کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ۔ تو یہ ایک لب لباب ہے، نچوڑ ہے۔ یہ بعض اوقات کچھ کہی ہوئی باتیں بھی بڑی مطلب ہے کہ بڑی پر اثر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے ہیں، آپ کی زندگی میں جو چیز سب سے بلند آواز میں کہی گئی ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں تھا۔ اور نماز میں بھی جو چیز اونچی آواز میں کہی جاتی ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ کسی جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، وہ جو چیز اونچی آواز میں کہی جاتی ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ میری بڑائی کا اعلان کرو کہ میں ہی بڑا ہوں، اور کوئی بڑا، سب چھوٹے ہیں، میں ہی بڑا ہوں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑائی کا اعلان کیا۔ اگلی تھی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی صاف ستھرے رہتے تھے، تو جو اپنے کپڑے پاک رکھو سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر مختلف علماء نے جو لکھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کے کپڑے کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس دور میں یہ کنسیپٹ تھا، اور آج کے دور میں بھی عیسائیوں اور یہودیوں میں ہے، کہ جو شخص میلے کچیلے پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ٹوٹی ہوئی جُتی میں ہو اور گندے کپڑوں میں اور مہینہ مہینہ نہاتا بھی نہ ہو، تو عام طور پر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے۔ یہ یہاں نہیں، میں نے لاہور میں بھی بہت سارا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ مہینہ مہینہ نہاتے نہیں ہیں، سائیکل والا پیر اور فلاں پیر۔ تو لوگ، اور یہ عیسائیوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جو شخص جتنا گندا ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بزرگ ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ اسلام کہتا ہے جو مسلمان ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے۔ کہا کہ اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ یہ پہلی ہدایات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی کہ آپ کو میں نے اپنا نبی چن لیا ہے، اس لیے آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے اور گندگی سے دور رہنا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، اور ولا تمنن تستکثروا، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ کسی پر احسان اس وجہ سے نہیں کرنا آپ نے کہ آپ اس کا شکریہ کا انتظار کریں، یار میں تیرے تے احسان کیا تو نے شکریہ نہیں ادا کیا، یا میں جو ہے نا وہ تیرے لیے اتنا کام کیا تو میرے لیے تجھے بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ ظاہرہ انسانوں سے امیدیں لگا لے تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے۔ فرض کرو اگر میں ایک تحریک شروع کی ہے اور میں یہ کہوں جی 10 سال ہو گئے ہیں مجھے قرآن پڑھتے ہوئے اور ایک بندہ بھی شامل نہیں ہوا، اور اگر میں مایوس ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ کام میں اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا۔
میں کر ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہوں، میرا نام بڑا ہو، واہ واہ ہو، اور میری جماعت بڑی ہو رہی، اس طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں دنیا میں۔ تو جب تک یہ سوچ ہم کلیئر نہیں کریں گے کہ ہماری محنت اور کوشش اللہ کی رضا کے لیے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، والی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سخت بات نہیں کی، وہ پہلے کی بات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، ظاہر ہے رشتے بھی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئیں، گھر بار بھی آپ نے چھوڑا، کاروبار بھی اجڑ گئے، صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ والوں تھے ان کے اجڑ گئے، تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے آپ ثابت قدم رہے، اور پھر جو تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔